علیکم. کیمبرج او لیول سلیبس بی کوڈ 3248. مئی جون 2025 کا پیپر آپ کے سامنے ہے. پیپر 2 میں کیا ہوتا ہے؟ گرامر، رائٹنگ، ٹرانسلیشن. ٹائم ڈیوریشن کیا ہے؟ 1 گھنٹہ 30 منٹ، یعنی 1.5 گھنٹے میں آپ کو اس پیپر کو حل کر لینا ہے. اور ٹوٹل پیپر کتنے نمبر کا ہے؟ 50 نمبر کا. جس طرح سے P1 50 نمبر کا ہے، اسی طرح سے P2 بھی 50 نمبر کا ہے. اسے کرنا کیسے؟ کرنا تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے آتا ہوگا. دیکھیں، یہ والا جو سوال ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے کیمبرج نے سوال دیا ہے دوبارہ بھی اسی طریقے سے ہے. اس کی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال 2003 سے آ رہا ہے اور اب ہے 2026. 2024 میں سلیبس بدلا، لیکن کیمبرج نے سوال کو نہیں بدلا. ابھی طریقہ کار اسپیسیمن پیپر 2025 اور 26 میں 24 اور 25 میں کس طریقے سے آیا ہے؟ وہ آیا ہے 2003 والے طریقے سے اور 2004 والے طریقے سے. 2005 میں لوگوں نے طریقہ بدلا. جب یہ طریقہ بدلا تو اس میں کبھی ماضی مستقبل ڈال دیا، کبھی حال ڈال دیا، کبھی مترادف ڈال دیا، کبھی متضاد ڈال دیا، کبھی واحد جمع ڈال دیا، کبھی مذکر مؤنث ڈال دیا. اس کے 13 طریقے ہیں کرنے کے. ابھی تو فی الحال آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر اچانک تبدیلی کر دے کیمبرج تو اس طرح کی گرامر کے تو آپ بچپن سے ہی عادی ہوتے ہیں. مثال کی مدد سے، مثال ان کے پاس سکھانے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. پیپر میں مثال موجود ہوگی، اسے توجہ سے پڑھیے گا اور اسے حل کر لیجئے گا. 5 نمبر کا یہ سوال ہے. بآسانی 10 منٹ لگائیں اسے. اچھی طریقے سے ہر جملے کو کریں، پڑھیں، ری چیک کریں. نہیں کرنا آ رہا، جیسے کوئی جملہ، جیسے آگے بڑھ جائیے، یہ جملہ نہیں کرنا آ رہا تھا. اکثریت کو یہ کورس ختم ہونے میں 6 ماہ لگیں گے. اس کورس کی تکمیل 6 مہینے میں ہوگی، یعنی یہ کورس مکمل 6 مہینے میں ہوگا. اب ہمیں تکمیل ہی لکھنا تھا. تکمیل نہ لکھنے کی صورت میں 0. اچھا، اب بھی یہ والا بھی اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا کہ اکثریت کو 3 مارکس ملے تھے، اس کے -2 ہو گئے تھے. کیونکہ -2 کیوں ہوئے تھے؟ میرے 5 نمبر میں سے 3 لیں گے تو بقیہ 2 غلط، تو -2 ہو گئے. اگلا سوال، خالی جگہ پر کریں. کلوز پیسج، پوری عبارت کو پڑھنا ہے. آپ فوراً سے شروع ہو جاتے ہیں اس کو فل کرنا. بھائی ایک بار عبارت تو پڑھ لیجئے، کتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آسانی سے 10 منٹ میں ہو جائے گا. عبارت کو پڑھا، یہ سارا بھی پڑھ لیا. ٹوٹل کتنے منٹ؟ 2 منٹ لگیں گے. اس کے بعد اس کو حل کریں. اچھا، اس کو حل کرنے کے لیے کسی لفظ کے معنی نہیں آ رہے، پریشان ہونے کے بجائے آپ اس کی گرامر چیک کریں. آپ نے لفظ کا انتخاب کیا، انتخاب کے بعد کیا لفظ پڑھنے میں روانی ہو رہی ہے، بے معنی تو نہیں ہو رہا، گرامر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. اکثر لفظ جو ہے نا وہ آپ کا، کی اور کے سے بھی پہچان لیتے ہیں. ٹک اتنا ہی ہونا چاہیے. جو اتنے بڑے بڑے ٹک ہوتے ہیں نا، یہ اتنے بڑے بڑے ٹک ہرگز نہیں. ٹک کا چھوٹا ہونا ضروری ہے. مثال دے دی انہوں نے کہ بھئی کتنا ٹک ہونے چاہیے. جب مثال موجود ہے تو پھر آپ اتنا ہی رکھیں جتنی کہ ضرورت ہے. دیکھیں یہی مثال، یہ ٹک دیکھیں. آپ کو بھی چھوٹا ٹک لگانا ہے. اگر ہو گیا بھائی میں نے تو اس پہ ٹک لگایا، اب تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا یہ تو غلط ہے، کوئی بات نہیں، یہ کیا، اس پہ لگا دیا. اب پھر مجھے پتہ چلا بھائی یہ بھی غلط ہے، کوئی بات نہیں، ہمت مت ہاریں، ایک اور پہ لگاتے ہیں. انشاءاللہ نمبر ملیں گے اور ضرور ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے. دیکھیں غلط ہے تب بھی تو نمبر نہیں مل رہے ہیں، تو پھر یہ تجربہ کریں، ضرور کریں. پچھلے سال نمبر ملے تھے، اس سال بھی ضرور ملیں گے. اب ہو گیا ہمارا، رہ گیا اگلا سوال. مشق نمبر 3، 35 منٹ میں آپ کر لیجئے. مضمون کے سوال کو پورا پڑھیں، اسے سمجھیں. جلد بازی میں پہلا پڑھا، بس اسے پڑھا اور فوراً شروع کر دیا. نہیں، سوال کو مکمل پڑھیں. سوال پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا اور کر لیں گے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا موضوع آ گیا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمت ہارنے کے بجائے کوشش کریں، سوچیں. اور یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اس طرح کا سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے اگلے سے سمجھ آ جائے. تو اچھے طریقے سے جائزہ لیں، اس کے بعد شروع کریں. ورڈ لمٹ کنٹرول میں رکھیں. بھائی 200 کو 210 پہ لے جائیے. صرف 3 پیراگراف بنائیں، 3 پیراگراف سے زیادہ ہرگز نہ بنائیں. ٹرانسلیشن دن بدن مشکل کرتے جا رہے ہیں. 15 نمبر کی ٹرانسلیشن کے لیے 35 منٹ بہت ہوتے ہیں.
کافی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ریڈ کر لیں، وہ الفاظ دیکھ لیں جن کے معنی آپ کو نہیں آتے، ان کو انڈر لائن کر لیں، سینس کے مطابق ٹرانسلیشن بنائیں، سینس سے ہرگز نہ ہٹیں۔ آپ پوری ٹرانسلیشن چیک کر لیں، اگر کسی کو بالکل نہیں آتی، وہ بہت ویک اسٹوڈنٹ ہے، ٹائم کم ہے، ورڈ بائی ورڈ پہ چلے جائیں۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہے۔ لیکن باقی جو لوگ اس سوال میں مہارت رکھتے ہیں، جن کو بہت اچھی سی ورڈس میننگ یاد ہیں، وہ لوگ سینس کے مطابق ٹرانسلیشن کریں۔ ڈیولپ ورڈ ہے، ابھی آپ اس کی میننگ دیکھیں، ایک ٹرانسلیشن میں ترقی ہے، ایک میں فروغ ہے، ایک میں بنانا ہے، ایک میں قائم کرنا ہے۔ ایک لفظ کئی معنی دے رہا ہے، معنی کس کے مطابق نکل رہے ہیں؟ معنی سینس کے مطابق نکل رہے ہیں۔ تو ورڈ میننگ یاد نہیں کی تو اب بھی 24 گھنٹے باقی ہیں، ورڈ میننگ یاد کیجیے۔ ورڈ میننگ کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹرانسلیشن کرتے وقت خیال رکھیے گا واحد جمع کا، خیال رکھیے گا پنچویشن کا، جہاں فل اسٹاپ ہے فل اسٹاپ لگائیں، جہاں کوما ہے کوما لگائیں، ٹھیک ہے، املا کا خیال رکھیں۔ 2 پیراگراف ہیں، 2 پیراگراف بنائیں، جتنے پیراگراف ہوں گے جواباً آپ کو اتنے ہی بنانے ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا پیپر سوچ سمجھ کے کریں، بہت اچھا کریں۔ غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے نہیں کاٹیں، اس طریقے سے کاٹیں اور آگے بڑھ جائیں۔ وائلز ورڈ بہت یوز کر رہا ہے کیمبرج، اس نے وین یوز کرنا بند کر دیا ہے، دھیان رکھیں، رٹ لیں۔ وائلز کا مطلب ہے جب کہ۔ اچھا، ٹینس کا خاص خیال رکھیے گا، جملہ ماضی میں کیجیے، مستقبل میں کیجیے، فیوچر میں کیجیے، کین کوڈ شوڈ میں ہے تو اسی طریقے سے کیجیے۔ اپنی مرضی سے اس کے ورب کو، اپنی گرامر کو چینج مت کریں، اس کے ٹینس کو چینج مت کریں۔ خیال کریں، دھیان سے کریں، ابھی بھی وقت ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ بہت